السلام علیکم، میں رابعہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو اس شخصیت کے بارے میں ہے جنہوں نے اپنی زندگی جذام کے مریضوں کے لیے وقف کر دی۔ اب سے 60-70 برس قبل جذام یا کوڑ کے مرض کو اللہ تعالیٰ کا عذاب اور لا علاج تصور کیا جاتا تھا۔ ملک میں جذام کے مریضوں کی حالت بہت خراب تھی کیونکہ ان کے پیارے بھی انہیں تنہا چھوڑ دیتے تھے۔ علاج کی سہولتیں بھی نہیں تھیں۔ جذام کے مریضوں کی الگ بستیاں آباد تھیں جہاں کوڑ میں مبتلا ہزاروں مریض غیر انسانی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ اس مرض کی وجہ سے مریضوں کے ہاتھ، پیر اور چہرہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پیروں کی انگلیاں گل کر جھڑنے لگتی ہیں۔ اس وقت میکلوڈ روڈ پر ان کی ایک بستی قائم تھی۔ ایک روز جرمنی سے تعلق رکھنے والی 30 سالہ نوجوان ڈاکٹر پاکستان آئیں اور جذام کے مریضوں کی حالت زار دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئیں کہ انہوں نے باقی زندگی ان دھتکارے اور ٹھکرائے ہوئے لوگوں کا علاج کرنے کے لیے وقف کر دی۔ اس نوجوان ڈاکٹر کا نام روت فاؤ تھا۔ ڈاکٹر روت فاؤ 1929 میں جرمنی میں پیدا ہوئیں۔ 1949 میں آپ نے طب کی ڈگری حاصل کی۔ آپ ایک کیتھولک مشنری تنظیم سے منسلک ہوئیں اور انسانیت کی خدمت کو اپنا مقصد حیات بنا لیا۔ 1958 میں انہوں نے پاکستان میں جذام کے مریضوں کے بارے میں ایک دستاویزی فلم دیکھی تو تڑپ اٹھیں۔ 1960 کے دوران مشنری تنظیم نے ڈاکٹر روت فاؤ کو پاکستان بھیجا۔ یہاں آ کر انہوں نے جذام کے مریضوں کی حالت زار دیکھی تو واپس نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کراچی ریلوے اسٹیشن کے پیچھے کوڑیوں کی بستی میں ایک مفت کلینک کا آغاز کیا جو ایک جھوپڑی میں قائم کی گئی تھی۔ مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر 1963 میں صدر کے علاقے میں ایک جگہ خرید کر باقاعدہ کلینک کا آغاز کیا گیا جہاں کراچی ہی نہیں پورے پاکستان بلکہ افغانستان سے آنے والے جذام کے مریضوں کا علاج کیا جانے لگا۔ بعد ازاں ایسے کلینک کراچی کے دوسرے علاقوں میں بھی قائم کیے گئے جن کے عملے کی تربیت ڈاکٹر روت فاؤ نے کی۔ اس وقت ملک بھر اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اس کے تحت 157 مراکز کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ادارہ جذام کے مرض سے متعلق ڈاکٹروں اور طبی عملے کو تربیت بھی فراہم کر رہا ہے۔ ڈاکٹر روت فاؤ اگر نہ ہوتی تو آج بھی پاکستان میں جذام کے مریض سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہوتے اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ ان کا مشن تھا کہ پاکستان کے کونے کونے میں جذام کے مریضوں کے لیے مراکز قائم کیے جائیں تاکہ مریضوں کو علاج کی سہولتیں بآسانی ان کے گھر کے قریب مل سکیں۔ 1968 میں انہوں نے حکومت پاکستان کو نیشنل لیپروسی کنٹرول پروگرام شروع کرنے کی طرف راغب کیا جس کے تحت ملک بھر میں جذام کے علاج کے لیے مراکز قائم کیے گئے۔ پاکستان کا کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں وہ نہ پہنچی ہو۔ پاکستان میں 1996 میں جذام پر قابو پا لیا گیا تھا۔ پاکستان اس خطے کا پہلا ملک تھا جس نے اس مرض کو شکست دی۔ ڈاکٹر روت فاؤ نے اپنی زندگی کی 5 دہائیاں پاکستان میں جذام کے خاتمے کی جنگ لڑتے ہوئے گزار دیں۔ انہوں نے پاکستان میں اپنے کام پر جرمن زبان میں 4 کتابیں لکھی ہیں۔ انہیں پاکستان میں ستارہ قائد اعظم اور ستارہ ہلال سے نوازا گیا۔ 1979 میں انہیں وفاقی محکمہ صحت نے جذام کے بارے میں معاون مقرر کیا۔ پاکستان کی مدر ٹریسا کہلانے والی اس مسیحا نے 10 اگست 2017 کو یہ دنیا چھوڑی تو سرکاری اعزاز کے ساتھ کراچی میں ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں اور انہیں گورا قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ آخری رسومات میں اس وقت کے صدر پاکستان ممنون حسین، آرمی چیف قمر جاوید باجوہ اور گورنر سندھ کے علاوہ دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اس دوران ڈاکٹر روت فاؤ کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔